بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے بطور رکن سینٹ 24 دسمبر کو اپنی تقریر میں کہا کہ ہم عرب نہیں ہیں، ہماری تہذیب وادی سندھ کی تہذیب ہے۔ دوسرے جملے میں وہ یہ کہتے کہ ہم اس کی تلاش میں کہ وہ تہذیب ہے کیا، اس تہذیب کے بارے میں انہیں معلوم نہیں، جس تہذیب کے وہ کسٹوڈین بن رہے ہیں، جس تہذیب کو وہ اپنانا چاہتے ہیں، جس کو اپنی انڈیجنس یا مقامی تہذیب کہہ رہے ہیں، وہ یہ تعصبات کا ایک ابال ہے، یہ قومی اور مذہبی تعصبات کا ابال ہے۔ بات یہ ہے کہ کھل کر ایک بات نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اسلامی تہذیب کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہے۔ عربوں کے عربوں سے کیا آپ کی دشمنی ہے؟ عربوں سے آپ کی دشمنی کیا سبب ہے؟ ان کا یہ جملہ دراصل اسلام کے ساتھ پاکستان کے رشتے کی نفی ہے۔ پاکستان بنا ہی اسلام کی بنیاد پر تھا، پھر وہ سیکولرزم، لبرلزم کی جیسی انتہا پسندانہ ترکیبیں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ ایک لبرلزم اور سیکولرزم والے لوگ ایک محدود اور کم تر درجے کے ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں جو وسیع منظر پر نہیں دیکھ سکتے۔ صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے، دین ہے، جو وسیع پس منظر پہ دیکھتا ہے، بہت دور تک اس کی نظر جاتی ہے۔ تو میں ببانگ دہل یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا یہ جملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفرت کا اظہار ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، اور عربوں کے ساتھ تعصب کا مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعصب ہے۔ اب وہ جس نظریے کے حامی ہیں وہ صاف ظاہر ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا واضح لفظوں میں انکار نہیں کر سکتے، یا ان کی ختم نبوت کو سے انکار نہیں کر سکتے، کہہ نہیں سکتے کہ یہ ایسا معاملہ ہے۔ تو اسلامی اقدار کو عرب کے اقدار کہہ کر انکار کر رہے ہیں۔ اگر عرب کلچر سے اس قدر نفرت ہے تو اپنا نام بدل لیں۔ ان کا نام رضا ربانی ہے، جو عرب نام ہے، ربانی بھی ایک عرب نام ہے۔ اب کیا نام رکھیں؟ میں رام ناتھ بھگوان رکھ لیں، لالو پرساد یادو رکھ لیں، نریندر مودی رکھ لیں، جو پسند آئے، کیونکہ مقامی نام تو یہی ہے۔ اچھا، وہ اگر وہ ایسا کریں گے تو انڈس سویلائزیشن کے مطابق ان کا نام ہو جائے گا۔ اور اگر قوم پرستی کی بات ہے، اس وادی سندھ کی تہذیب اور یہ اور وہ سب بات کر رہے ہیں، مردہ تہذیبیں ہیں یہ، وہ چیزیں مردہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مردہ کر دیا، وہ تہذیب مردہ ہو گئی، اس کو کہیں بھی کوئی جگہ نہیں ملی۔ موئنجو ڈرو وادی سندھ کی تہذیب تھی، وہاں پکی اینٹوں کے مکان تھے، باتھ رومز تھے، وہاں سے تعلیمی مہریں ملی ہیں، بہت ساری چیزیں ملی ہیں، اور ہڑپا میں بھی اسی طرح کی چیزیں ملی ہیں۔ انور مسعود صاحب کے شعر کے مطابق کہ وہاں پر یعنی عبرت کی ایک بوند برآمد نہ ہو سکی۔ کس لیے یہ شہر برباد ہو گئے، کیوں کر برباد ہو گئے، کس نے برباد کیا، کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے وہ برباد ہوئے؟ عبرت کی ایک بوند برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے، کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے۔ تو یہ آپ سوچئے کہ وہاں پر کلچر جو ہے ٹنوں کے حساب سے کلچر نکل رہا ہے، کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے۔ تو اس کلچر میں انڈس سویلائزیشن تہذیب، وہ تہذیب جسے اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا،
تباہ کر دیا یا وہ ختم ہو گئی. اچھا اب اگر ہم اس کی اچھا ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ تہذیب تھی کیا، وہ چاہیے جو تہذیب معلوم ہی نہیں ہے آپ کو، اس تہذیب کے آپ پرستار بن رہے ہیں. صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ موہنجو ڈارو اور ہڑپا میں ان کے پاس پکی اینٹوں سے مکان بناتے تھے، بیل گاڑیاں تھیں، اور چرخے اور کھڈی سے کپڑا بنتے تھے، برتن مٹی کے برتن بناتے تھے. ان کے رسم الخط کو آج کل وہ کہا جاتا ہے کہ وہ پڑھا نہیں جا سکا. تو کیوں نہیں پڑھا جا سکا؟ یہ صرف جو مغربی ماہرین آثار قدیمہ کا جو رویہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں پڑھا جا سکا. اصل میں پھر ایک اور بات بھی کہتا چلوں کہ اس انڈس سویلائزیشن کی دریافت 1921 اور 1922 میں ہوئی تھی. موہنجو ڈارو 1922 میں اور ہڑپا 1921 میں. تو انڈس سویلائزیشن تھی کبھی، اس کا دریافت 1922 میں ہوئی. اور اس سے پہلے جو سویلائزیشن تھی، عرب سویلائزیشن تھی، اسلامی سویلائزیشن تھی، جو سندھ باب الاسلام بن گیا تھا، اس پر کوئی نظر نہیں ہے. سندھ باب الاسلام، ملتان تک اس کی مار تھی، وہ وہاں سے اسلام داخل ہوا. اس لیے اس تہذیب کو نہیں اپنایا جائے گا. بہرحال لیکن ایک اور چیز دلچسپ چیز معلوم ہوئی ہے کہ جو مہریں، جو ٹیبلٹس جن پر کچھ لکھا ہوا تھا، وہ جو ملی ہیں تو ویسے ہی بالکل مہریں جو ہے عراق میں کش کے مندر ہے وہاں ملی تھی، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ پرانی عبرانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے. بالکل وہی مہریں ہیں، اسی شکل و صورت کی ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ ہیں، انہی شکل کی مہریں ہیں. لیکن ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو پڑھا نہیں جا سکا اور ان کو پڑھ لیا گیا. کیوں؟ عراق و سندھ کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں کئی ایسے قبائل ہیں جو عراق سے آئے ہیں. مثلا جمالی میر ظفر اللہ جمالی صاحب نے خود ہمیں بتایا کہ ان کے آباء و اجداد عراق سے آئے تھے. اور پھر علی احمد کرد جو ہیں کرد نسل کے آدمی، وہ کردستان سے، تو ظاہر ہے مطلب اس کا مطلب ہے کہ اس طرف سے آمد و رفت یہاں ہوتی رہتی تھی سندھ و بلوچستان میں. تو بہت سی اقوام جو بنیادی طور پر عرب تھیں وہ یہاں آ گئی. مثلا زہری قبیلہ، بنو زہرا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو والد ماجدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ، کی والدہ کا قبیلہ بنو زہرا، اس قبیلے کے لوگ یہاں زہری کہلاتے ہیں. بلوچستان میں وہ قبائل موجود ہیں. تو وہ رشتہ موجود ہے، اس رشتے کو ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ بہرحال میں نے تو یہ بات، ہم اگر کہ مردہ تہذیبوں کی آپ پوجا نہ کریں. اور دوسری چیز یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، آپ کی پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس آئین کو اسلامی بنایا اور اس پر وہ فخر کرتے تھے. پھر انہوں نے مسلمانوں کا 100 سال پرانا مسئلہ کہ قادیانی، جو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو مانتے تھے، اس کو ثابت کیا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. ان کو یہ کہہ دیا کہ اگر آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو مانا تو آپ مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں اسلام کے دائرے سے خارج ہیں. آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، احمدی، مرزائی، قادیانی، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتے. اور یہ آئین میں درج ہو گیا اور یہ متفقہ طور پر ہوا، یہ بحث کے بعد ہوا. اس لیے کہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ قادیانی ان لوگوں کو جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، نہ صرف مسلمان نہیں سمجھتے بلکہ ان کو غلیظ گالیاں بھی دیتے ہیں. یہ بات نوٹ کرنی چاہیے. اور پھر مذہبی کارڈ،
مذہبی کارڈ کون استعمال کر رہا ہے؟ مذہبی کارڈ قادیانی استعمال کر رہے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں، یورپ کی شہریت حاصل کرتے ہیں۔ مذہبی کارڈ عمران خان استعمال کرتے ہیں، ہر تقریر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں اور ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، کام سارے سیکولرزم والے ہوتے ہیں۔ مذہبی کارڈ ایوب خان نے استعمال کیا، جنگ کا موقع آیا تو اس سے پہلے تو وہ اذان بھی اردو میں دینا چاہتے تھے، سارا کچھ پلٹ دینا چاہتے، رسم الخط بھی اردو کا انگریزی رسم الخط کر دینا چاہتے تھے، لیکن جب جنگ پڑی تو فوراً ٹیڑھا ترچھا کلمہ پڑھ کے تقریر شروع کر دی، تو مذہبی کارڈ استعمال کیا۔ مذہبی کارڈ تو بہت ساری جماعتیں استعمال کر رہی ہیں، لیکن اسلام اور ہند کا اور سندھ کا رشتہ پرانا ہے، وادی سندھ کے ساتھ عربوں کا رشتہ پرانا ہے۔ آپ اگر وادی سندھ کی تہذیب کا تعلق عربوں کے ساتھ ہے، رہے گا، اور اس لیے عربوں کو برا نہ کہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب تھے۔